یہ آزاد کشمیر کی وادی سہسا کا ایک خوبصورت گاؤں نڈالی ہے۔ گاؤں کے عقب میں شمال کی جانب موجود اس پہاڑی کو کوٹ نکا کہا جاتا ہے۔ نکا مقامی زبان میں پہاڑی ٹیلے کو کہا جاتا ہے۔ گاؤں کے زیادہ تر مکانات پختہ ہیں۔ یہاں اکثریت ملازمت پیشہ لوگوں کی ہے۔ ایک بڑا طبقہ کھیتی باڑی پر انحصار کرتا ہے۔ خزاں میں جب درختوں کے پتے جڑ جاتے ہیں تو پورا گاؤں کسی مصور کی شاہکار پینٹنگ کا روپ دار لیتا ہے۔ تا حد نگاہ گندم کی ہری بھری فصل آنکھوں کو خیرہ کرتی ہے۔ گاؤں کے ہر فرد کی زبان سے یہ دعا نکلتی ہے کہ ہری بھری فصلوں چگ چگ جیو پھلو۔ گاؤں کی قدیم مسجد کم و بیش 3 دہائیوں سے یہاں کے بچوں کو ناظرہ قرآن کی تعلیم دے رہی ہے۔ مسجد گاؤں کے بیچ ایک ٹیلے پر واقع ہے۔ یہاں ہمہ وقت ایک سکوت کا عالم ہوتا ہے۔ یاد خدا اور عبادت کے لیے یہ مقام خوب ہے۔ گاؤں کے جنوب میں موجود تلہٹی پر یوکلپٹس کے درخت بڑے پیمانے پر اگائے گئے ہیں۔ ان کے بیچ سنتے کے درخت اور دیگر خودرو پودے اور جھاڑیاں جنگلی جانوروں اور پرندوں کے لیے محفوظ پناہ گاہ کا کام کرتے ہیں۔ یہاں پر پائے جانے والے گورے اور کالے تیتروں کی سپیشیز خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہیں۔ دیگر جانوروں میں خرگوش، گیدڑ، لومڑیاں اور بلی کی شکل کا ایک جانور جسے مقامی زبان میں کچکلیاڑ کہا جاتا ہے عام ہے۔ اطراف کی پہاڑیوں کے بیچ کھیتوں کا ایک سلسلہ ہے جن میں موسم کے لحاظ سے گندم اور مکئی کی فصلیں اگائی جاتی ہیں۔ فصلوں کی پیداوار کا انحصار تمام تر بارش پر ہے۔ یہ گاؤں سرسبز درختوں کی کثرت کی وجہ سے وادی سہسا میں ایک پہچان رکھتا ہے۔ یہاں توت، شیشم، دریک اور جنگلی توت کے درخت بکثرت پائے جاتے ہیں۔ ایک پختہ سڑک گاؤں کو شہر سے ملاتی ہے۔ مغربی جانب سے گزرتا ہوا نالا پانی کا ایک بڑا ذخیرہ ہے۔ یہاں چھوٹی جسامت کی مچھلیاں بکثرت پائی جاتی ہیں جو فنگر فش سے مشابہت رکھتی ہیں۔ مچھلی کی ایک مخصوص قسم جسے مقامی زبان میں گروچن کہا جاتا ہے نالے کے اندر پتھروں کے نیچے اور گہری دراڑوں میں پائی جاتی ہے۔ یہاں کے لوگ دودھ کی ضروریات پوری کرنے کے لیے بھینسیں پالتے ہیں۔ بھینسوں کا چارہ بھوسے اور گھاس وغیرہ کی شکل میں ذخیرہ کیا جاتا ہے۔ نالے کے ساتھ موجود لینڈ اسکیپ میں بھینسیں اور گائیں چہل قدمی کرتی ہیں۔ بعض اوقات یہاں کرکٹ بھی کھیلا جاتا ہے۔ لینڈ اسکیپ کے ساتھ موجود غار سے طرح طرح کی داستانیں منسوب ہیں۔ طویل نالے کے ساتھ موجود گاؤں کے ایک مخصوص غیر آباد حصے کو لوئر نڈالی کہا جاتا ہے۔ یہ طویل کھیتوں پہ مشتمل ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ یہاں ماضی میں میلوں کا انعقاد کیا جاتا تھا جن میں بیلوں کی دوڑ کے مقابلے ہوا کرتے تھے۔ اگر فردوس بر روئے زمیں است، اگر فردوس بر روئے زمیں است، ہمیں است و ہمیں است و ہمیں است۔